الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر الا قال مترفوها انا بما ارسلتم به کافرون صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ سبا کی آیت نمبر 34 تلاوت کی۔ آج آیت نمبر 34، 35 اور 36 کے متعلق مختصر سی گفتگو کی جائے گی۔ خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر الا قال مترفوها، فرمایا کہ جس علاقے میں بھی ہم نے نذیر یعنی رسول بھیجا الا قال مترفوها، تو وہاں کے پیٹ بھرے لوگوں نے، مالدار لوگوں نے، متمول لوگوں نے کہا کیا انا بما ارسلتم به کافرون، بے شک جو چیز تم لے کر کے آئے ہو یا جو چیز تمہیں دے کر کے بھیجا گیا ہے، دعوت توحید، دعوت شریعت، ان چیزوں کو ہم نہیں مانتے، ان کو ہم نہیں مانتے۔ انہوں نے سیدھا کہا انا بما ارسلتم به کافرون، ہم اس کے کافر ہیں، ہم اس کے کافر ہیں، انکار کرتے ہیں، ہم نہیں مانتے اس کو۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ ذہن میں رہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیہ مبارکہ میں اور اس اگلی آیات کریمہ میں حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی، فرمایا کہ حبیب پیارے، اگر مکے کے 4 پیسے رکھنے والے لوگ جو ہیں آپ کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں، آپ کی دعوت کا انکار کر رہے ہیں، آپ کی دعوت کو جھوٹا کہہ رہے ہیں، تو حبیب آپ پریشان نہ ہوں، ہم نے جہاں بھی نبی اور رسول بھیجے ہیں ان کے ساتھ اس علاقے کے لوگوں نے یہی حال کیا ہے۔ جس بندے کے پاس 4 پیسے تھے وہ کھڑا ہو گیا نبی کے خلاف، وہ کھڑا ہو گیا رب تعالیٰ کے رسول کے خلاف، وہ کھڑا ہو گیا شریعت حقہ کے خلاف۔ بتائیں جی کیا؟ اچھا یہ پہلے ذرا سن لیں۔ فرمایا کہ وہاں کے مالدار لوگ جو ہیں وہ دین حق کے خلاف کھڑے ہو گئے، نبیوں کے خلاف کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے کہا ہم نہ تو تمہاری شخصیت کو مانتے ہیں نہ تمہاری شریعت کو مانتے ہیں، دونوں چیزوں کا انکار کر دیا۔ حالانکہ اصولاً یہ ہوتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ جس علاقے میں نبی کو مبعوث فرماتا تھا، جس علاقے میں نبی کو فرماتا تھا کہ اعلان نبوت کر دیں، وہ نبی اپنا بچپن، اپنی بڑی عمر وہی بتاتے تھے۔ جیسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اعلان نبوت کا حکم ہوا، کہاں ہوا؟ مکہ مکرمہ میں ہوا۔ پیدا حضور کہاں ہوئے؟ مکہ میں ہوئے۔ جوانی حضور کی کہاں گزری؟ بچپن کہاں گزرا؟ مکہ مکرمہ میں گزرا۔ یہی حال موسیٰ علیہ السلام کا، یہی شعیب علیہ السلام کا ہے۔ ہاں جی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حال بھی یہی ہے۔ آپ ان کو دیکھ لیں، ان کی بھی عمر جو ہے وہی گزرتی ہے۔ جب آپ دعوت حق دیتے ہیں انہی کو دعوت حق دینے کا حکم ہوتا ہے جہاں وہ آپ اپنی زندگی بتاتے ہیں۔ یعنی پہلے جو ہیں لوگ ان کی امانت سے، دیانت سے، شرافت سے، ہر ایک معاملے میں ان پر اعتماد کرنے والے ہوتے ہیں۔ جیسے ہی وہ دعوت حق سناتے ہیں وہ دشمن بن جاتے ہیں، وہ شخصیت کا بھی انکار کرتے ہیں، وہ جناب ان کی شریعت کا بھی انکار کرتے ہیں۔ اور یہی انہوں نے کہا انا بما ارسلتم به کافرون، شخصیت کو داغدار کرنے کے انہوں نے کبھی کاہن کہا، کبھی مجنون کہا، ہاں جی، اور شریعت جو ہے اس کو داغدار کرنے کے لیے، اس سے لوگوں کو متنفر کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ یہ جو شریعت لے کر کے آئے ہیں ان کی شریعت جو ہے یہ تو ہے جناب کہانت، یہ تو جادو ہے سارا۔ قرآن کریم کو جادو نہیں کہا انہوں نے۔ سمجھا رہے نہیں سمجھا رہا مسئلہ؟ تو یہ شروع دن سے، یعنی جس کے پاس 4 پیسے زیادہ آ گئے وہ اپنے، یہ آیہ مبارکہ خود ان کے سبب کو بیان کرتی ہے کہ آخر انہوں نے دین حق کی دشمنی لی کیوں، مراد مول کیوں لی انہوں نے دین حق کی دشمنی؟ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، انہوں نے کہا
وقالوا نحن اکثر اموالا واولادا، انہوں نے کہا ہمارے پاس تو مال بھی زیادہ ہے، ہمارے پاس بال بھی زیادہ ہیں، ہمارے پاس مال زیادہ، ہمارے پاس بچے زیادہ. یعنی اپنی مال کی کثرت کو وہ رب تبارک و تعالیٰ کی ہدایت سے بھی اونچا سمجھنے لگے، مالداری کو شریعت سے اونچا سمجھنے لگے، مالداری کو رب تعالیٰ کی توحید سے اونچا سمجھنے لگے. یہ حال کیا تھا اس وقت کے کافروں نے. سمجھ آ رہا نہیں سمجھ آ رہا؟ یعنی کہ آج بھی آپ دیکھیں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دین جب ظاہر ہوا ہے نا، اس وقت یہ دین بھی غریب تھا، غریب لوگوں نے اسے قبول کیا ہے. میرے آقا علیہ السلام نے میں پھر ایسا ہوگا کہ بڑے بڑے لوگ، دنیا دار جو مال والے لوگ جو ہیں، وہ سارے کے سارے دین پاک کو قبول کریں گے. فرمایا کہ پھر یہ ہوگا قیامت کے قریب جو ہے یہ دین پھر غریب ہو جائے گا، دین کو ماننے والے جو ہیں وہ غریب ہو جائیں گے. آج دین کی غربت کا عالم یہ دیکھیں آپ کہ منبر پہ بیٹھا ہوا عالم جو ہے وہ مسجد کی انتظامیہ کے منہ کو دیکھ کے دین بیان کرتا ہے بیچارہ. ہاں بھی ان کو جناب برداشت ہے یا نہیں؟ ان کو گوارا ہے کہ نہیں ہے یا نہیں؟ ایسا میں عمومی بات کر رہا ہوں، اپنی بات نہیں کر رہا ہوں. میں ابھی الحمدللہ تعالی آج تک کسی سے ڈرا ہی نہیں ہوں. دین حق بیان کیا اور ایسے بیان کیا، ٹھوک کے بیان کیا. میں نے کسی کا بوتھا نہیں دیکھا کبھی. کسی کا منہ لٹکتا ہے، لٹک جائے، اوپر چڑھتا ہے، چڑھ جائے. میں نے دین وہی بیان کیا جو آقا علیہ السلام نے عطا فرمایا ہے. میں سچی کہہ رہا ہوں، چاہے کلی چھوڑیں ککھ نہ رہے. میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا دین ویسے بیان کریں گے جیسے آپ نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو عطا فرمایا ہے. باقی لڑنا، وہ باقی معاملات وہ تو جب ہوں گے وہ ہوں گے، اور بیان تو بندہ کرے نا یار. نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ ہاں اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. جہاں بھی سچی بات ہے، میں 1.5 سال پورا مسجدوں میں انٹرویو دیتا رہا. ہاں جی، آج فلاں مسجد میں، جی فلاں مسجد میں، اور جہاں بھی جاتے تھے دین ایسے بیان کیا ہے. ہاں جی، کوئی کہتا تھا جی ان کے کپڑے کالے تھے، کوئی کہتا تھا جی انہوں نے جناب بازو اوپر کیے ہوئے تھے اس لیے جو ہے ان کی تقریر مکروہ ہو گئی ہے. تقریر میں جناب بازو اوپر کر لیے تو تقریر مکروہ ہو گئی. بھائی امام نہیں رکھتے بھی، بتائیں. تو مجھے دوست کہتے تھے جی ذرا ہاتھ ہولا رکھیں. ہیں جی، میں نے کہا یار آپ مجھے قرآن پاک کی کوئی آیات کریمہ دکھا دیں جہاں ہاتھ ہولا رکھنے کا حکم ہو. میں ہاتھ ہولا رکھ دیتا ہوں. نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ اللہ اکبر کبیرہ. تو رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا حبیب پیارے، اگر یہ آج آپ کے سامنے اکڑے ہوئے نا، یہ آپ کے دین حق کو دبانے کی کوشش میں ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ حبیب پیارے جب ہم نے نبی بھیجا ہے ہر نبی کے ساتھ انہوں نے یہی کیا ہے. میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دین جو ہے یہ ظاہر بھی غریب ہوا ہے اور ان قریب دین جو ہے پھر غریب ہو جائے گا. دین غریب ہو جائے گا. آج مسلمان امیر ہے، دین غریب ہے یا نہیں ایسا؟ ہے جی، آج انتظامیہ چڑھ دوڑتی ہے جناب عالم پر، امام پر. ہیں جی، امام کو بلائیں گے، ہاں جی آپ نے یہ بات کی تھی جمعے میں، ہم سے پوچھا ہی نہیں. آپ کو نہیں پتا آپ کی مسجد میں اور فرعون کا دور الگ تھا، نمرود الگ دور میں ہوا ہے، شداد الگ دور میں ہوا ہے. آپ کو نہیں پتا آپ کی کمیٹی میں سارے اکٹھے پائے جاتے ہیں. نمرود بھی ہے، قارون بھی ہے، شداد بھی ہے، ذلیل بھی ہیں، سارے ہیں. آپ کی مسجد کے انتظام میں یزید بھی ہے، پلید بھی ہے، سارے ہیں. آپ کو سمجھ کو نہیں ان کی دین حق بیان نہیں ہونے دینا. جی انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو روکا. موسیٰ علیہ السلام کو روکنے والا اکیلا فرعون تھا. ابراہیم علیہ السلام کو دین حق بیان کرنے سے روکنے والا اکیلا نمرود تھا. اس نے کہا ہم سارے اکٹھے بیٹھے ہیں، آپ پھر بولتے ہیں دین. اللہ اکبر کبیرہ. تو دیکھیں بھائی یہ اصل میں ہوتا کیا تھا پہلے. انگریز کتے کے آنے سے پہلے یہاں کیا نظام تھا؟ انگریز کے آنے سے پہلے یہاں نظام یہ تھا، مسجد جو ہے وہ بناتے تھے مسلمان، اور اس کے نام زمینیں وقف ہوتی تھیں، مکانات وقف ہوتے تھے. زمین سے پیسہ آتا، مسجد کا متولی عالم ہوتا. مسجد کا متولی کون ہوتا؟ عالم ہوتا. عالم متولی ہوتا. عالم کو پتہ ہوتا بھئی شریعت کے حکامات کیا ہیں، پیسے کس سے لینے ہیں اور کیسے لینے ہیں، اور کیسے مسجد کے پیسے لے کر کے مسجد میں خرچ کرنے ہیں. یہ عالم کو پتہ تھا. انگریز آیا، انگریز نے کہا یار یہ کیا وجہ ہے، یہاں میں آیا ہوں، فضل خیر آبادی میرے خلاف اٹھا وہ مولوی
کفایت علی کافی اٹھا وہ مولوی ہیں جی، اور جناب حسرت موہانی اٹھا وہ مولوی، اور سارے جتنے بھی مولوی میرے خلاف اٹھ رہے ہیں سارے کے سارے مولوی علی رضا علی خان بریلوی اٹھا وہ مولوی احمد رضا اٹھا وہ مولوی، سارے مولوی میرے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں۔ اس نے کہا ان کو قابو کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے، مسجدوں کے جو اوقاف ہیں وہ سارے ختم کر دی جائیں، ان کی بنا دیں کمیٹی، وہ بنے فرعون کی بیٹی، ہاں پھر چلائے مسجد، مولوی کو رکھے دبا کے، مولوی صاحب اب اس وقت اکبر الہبادی رحمہ اللہ نے آپ نے قلم اٹھایا اور لکھا شعر ایک، پتہ کیا لکھا؟ انہوں نے کہا کریم آب بخشائے برحال بندہ، ہیں جی، کریم آب بخشائے برحال بندہ کہ ہستم اسیر کمیٹی و چندہ، ہیں اللہ اکبر کبیرہ۔ انہوں نے کہا یا اللہ میں تجھ سے رحم کی اپیل چاہتا ہوں، مہربانی فرما اپنے بندے پر، اب یہ تیرا بندہ یعنی عالم دین جو ہے بیچارہ اب یہ غلام بن گیا ہے کمیٹی کا اور چندے کا، یعنی اوقاف سارے ختم کر دیے، اوقاف پہ قبضہ کر لیا، اب جناب کیا کہ انہوں نے گلہ رکھ دیا مسجد کے باہر اور جناب کمیٹی بنا دی، کہا کہ گلہ جو ہے یہ محتاج رہے گا، مسجد مانگتی رہے گی، مسجد جناب مانگتی رہے گی، اور مانگنے والے انتظامیہ والے جو ہیں مولوی جو مسلط رہیں گے۔ بتائیں، وگرنہ دیکھیں آج بھی معاملات جو بھی ہیں وہاں کے حرم میں دیکھ لیں آپ، ہیں جی، وہاں کا بادشاہ جو ہے اس کو کنگ نہیں کہا جاتا، کنگ کہتے ہیں اس کو، کیا کہتے ہیں؟ خادم الحرمین شریفین، کیا کہتے ہیں اس کو؟ خادم الحرمین شریفین۔ لیکن یہاں پہ انگریز نے جو کمیٹی بنائی یہ کون ہے؟ یہ چیئرمین، یہ کیا ہے؟ چیئرمین ہیں، پورے علاقے کا بڑا ٹھگ جو ہے وہ پکڑ کے لائیں گے، ہاں جی، جو سب سے خسیس ہوگا ذلیل ہوگا اسے پکڑ کے، یہ چیئرمین ہے جی مسجد کا۔ بتائیں، یہ میں عمومی بات کر رہا ہوں، مجھے بحمد اللہ تعالیٰ آج تک کسی نے منع نہیں کیا یہاں حق کہنے سے، مجھے کوئی پابندی نہیں ہے۔ یہ ارشد صاحب بیٹھے ہیں، ان کے دوست ہیں بڑے جگری یار ہیں عبدالغفور صاحب، نہ انہوں نے منع کیا نہ انوار صاحب، یہ سارے بلکہ جہاں کو باہر بات بھی کرے یہ اس سے لڑ پڑتے ہیں، سچی بات ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ لیکن میں عمومی بات کر رہا ہوں، ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے، وہ ہاتھ جو ہوا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ کمیٹی بنا دی، باہر پیٹی رکھ دی چندہ اکٹھے کرنے والی صندوق، اس میں جناب پیسے ڈال رہے ہیں۔ واللہ آپ بتائیں یار، یہاں پہ مسلمان امیر ہیں، یہاں پہ نصرانی امیر ہیں، مسلمان امیر ہیں نا یہاں کے، عیسائی تو امیر کوئی نہیں، مسلمان امیر ہیں نا، لیکن عیسائیوں کے گرجے کے باہر آپ نے دیکھا کبھی چندے والا گلا پڑا ہو؟ مسلمانوں کی مسجد کے باہر کیوں ہے؟ یہاں پہ گردوارہ ہے، یہاں ان کا، اس گردوارے کے باہر جا کر کے سکھوں کا، یہ مینار پاکستان کے ساتھ ہے، وہاں جا کے دیکھ لیں کہیں آپ کو گلہ دکھائی نہیں دے گا، مسلمان پورا علاقہ مسلمانوں کا، پورا محلہ مسلمانوں کا، پورا ٹون مسلمانوں کا، لیکن گلے لگے ہوئے ہیں۔ اگلے دن ایک مسجد کے باہر ہم گئے ہیں، سچی بات ہے 5-6 گلے لگے ہوئے ہیں، 5-6 گلے ایسے، ہاں جی، یہ 11ویں کا، یہ 12ویں کا، یہ میلاد کا، یہ جناب شب برات کا، یہ جناب مدرسے کا، یہ مسجد کا۔ بتائیں، الگ الگ گلے لگے ہوئے، انہی کو محتاج بنایا گیا، کیوں؟ پورے محلے سے ڈھک پہننے بن کے پیسے جمع کرتے ہیں بیچارے، پھر پورا نہیں پڑتے، کیوں ہوا ایسا؟ بتائیں۔ اور آپ پورے پاکستان میں آپ جا کر کے دیکھ لیں کتنی کمیٹیاں ایسی ہیں جن کمیٹیوں کے اندر کسی اہل علم کو رکھا گیا ہے، اور میں آپ کو دکھا سکتا ہوں اتنی کمیٹیاں جن میں جناب ریٹائر پولیس والے ہیں جی، وہ جناب جو وہاں پہ بدماشیاں کرتے رہے، یہاں کے ایس پی، ڈی ایس پی، سی سی پی، پی پی سی، سارے کے سارے وہ جناب عہدے لے کے بیٹھ گئے مسجد کے۔ جناب ایک مسجد میں یہیں پہ آپ کے ساتھ ہی مسجد ہے، وہاں میں مجھے لے گئے جی آپ آ جائیں، میں نے کہا یا میں نہیں آتا، انہوں نے آ جائیں، مجھے لے گئے وہاں پہ، میں نے کہا آپ کو وارہ نہیں کھائے گی میری تقریر؟ انہوں نے کہا نہیں آپ کو نہیں پتا، ہم تو حق سننے والے ہیں۔ میں نے کہا اچھا جی، وہ لے گئے جب مجھے، تو وہاں مسجد کا جو صدر تھا، چیئرمین مسجد کا، وہ جناب کہنے لگے جی یہ ڈی ایس پی ریٹائر ہیں حضرت۔ میں نے کہا پھر آپ کو میری تقریر قبول ہے؟ میں نے تقریر کی، مجھے کہنے لگے جی حضرت آپ کی جو باتیں نا آپ پکے سمجھیں۔ میں نے کہا اچھا، جب میں نے تقریر کی بات میں کہتے سوچیں گے، میں نے کہا میں نے سوچ لی ہے، تم نے جو سوچنا ہے اندازہ لگائیں۔ خدا تبارک و تعالیٰ آسانی والا معاملہ فرمائے، قسم خدا کی انہوں نے پکڑ کے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ قال مترفوہا، جنہوں نے پیسے تھے نا جن کے پاس، وہی دین حق کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، قسم خدا کی۔ آج بھی آپ دیکھ لیں جتنے بھی اس طرح کے لوگ ہیں جس کے پاس 4 پیسے ہوں، وہ سمجھتے ہیں کہ دین کی نہیں میری مانی جائے جو میں کہوں، ہے یا نہیں ایسا؟ کیوں؟ یعنی یہاں پہ واللہ کہہ رہا ہوں، آج مساجد میں آپ جا کر کے دیکھ لیں، دین نہیں جیت رہا، پیسہ جیت رہا ہے۔
دین کی نہیں سنی جا رہی، پیسے کی سنی جا رہی ہے۔ جس کے پاس پیسے ہیں وہ جو مرضی منہ سے گند بھی پھینک دینا کہیں، یار واہ واہ کیا بات ہے، کمال بات کی ہے آپ نے، اور عالم دین قرآن سنا دے، کہتے ہیں لے اینوں کی پتہ ہوئے، اسے کیا پتہ یہ کیا بات کرنی ہے کیا نہیں کرنی، یہ تو ایویں سارے جھیمے کٹھے ہوئے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو بھائی اللہ تبارک، اچھا مزے کی بات دیکھیں، یہاں پہ ایک لطیف بات اور ایک ذہن میں آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آج ہمارے اس معاشرے کے اندر سب سے زیادہ جس بندے کو تکالیف کا سامنا ہے نا، وہ اسی بندے کو تکالیف کا سامنا ہے جو حق کہنے والا ہے، جو ان کو ڈر سنانے والا ہے، ہاں اس کو تکلیف کا سامنا ہے۔ وہ جناب روز آج دن کوئی نہ کوئی پلاننگ ہے، کوئی نہ کوئی منصوبے اس کے خلاف بنتے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے بھی یہاں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا، میں جہاں کہیں بھی ہم نے ڈر سنانے والا بھیجا ہے نا، حالانکہ قرآن کریم میں جہاں بھی نذیر کا لفظ آتا ہے وہاں بشیر بھی ساتھ آتا ہے، نذیر آتا ہے ساتھ بشیر بھی آتا ہے، جہنم میں ڈر سنانے والا ساتھ جنت کی خوشخبری سنانے والا۔ میرے آقا علیہ السلام کے اوصاف جہاں بشیر ہوگا وہاں نذیر بھی ہوگا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں یہ بات کی ہے فرمایا کہ جن کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں وہ دشمن بن گئے ہیں، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف نذیر کی بات کی ہے، ڈر سنانے والا ہے، وہاں جنت کی بشارت کی بات نہیں ہوئی۔ میں کہ میرے حبیب کریم علیہ السلام آپ پریشان نہ ہوں، ہم نے جس نبی کو بھی بھیجا ہے وہ جیسے انہوں نے دعوت حق سنائی ہے، لوگوں کو جہنم سے ڈر سنایا ہے، جہنم سے ڈرایا ہے، سارے اس کے مخالف ہو گئے، اور سب سے پہلے مخالفت کی بھی انہی لوگوں نے ہیں جن کے پیٹ بھرے ہوئے تھے۔ سمجھ رہے ہیں مسئلے کو؟ آپ نہیں سمجھ رہے؟ تو یہ والا معاملہ جو ہے نا آج پورے پاکستان نہیں پوری دنیا کے اندر، آپ آج عربوں کو دیکھ لیں، عربوں کے اندر جناب مدرسہ کوئی نہیں، مدرسہ نہیں چلنے دیتے، وہاں پہ پابندی ہے بالکل، ہاں جی، سکول، مدرسہ کا لفظ بھی لکھا ہوگا لیکن ہوگا وہاں نظام سکول کا، یہ ذہن میں رہے، لفظ مدرسہ ہوگا لیکن وہاں نظام کس کا ہوگا؟ سکول کا ہوگا، مدرسے کا نہیں ہوگا، ہاں جی۔ مدرسہ ہو وہاں پہ پڑھنے والا بندہ جو ہے وہ فضل حق خیر آبادی کھڑا ہو، ہیں تو پھر انگریز کو للکارے گا، ہے یا نہیں؟ وہاں پہ مدرسہ ہو، وہاں پہ پڑھنے والا مولوی رضا علی خان بریلوی ہو، امام احمد رضا خان کا دادا، ہیں جی، ایک ایک دن کے 50 جناب گھوڑے انگریزوں کے خلاف لڑنے کے لیے مجاہدین کو دے گا، پھر وہ بتا ایک ایک دن کے 50 گھوڑے کون دیتے تھے؟ میرے اور آپ کے امام احمد رضا رحمہ اللہ کے دادا جان، بتائیں۔ اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ سمجھ آ رہا ہے نہیں سمجھ آ رہا مسئلہ؟ تو بھئی دین حق جو ہے انہوں نے کہا وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا، انہوں نے کہا جی ہمارے پاس مال زیادہ، ہمارے پاس اولاد زیادی، تو لہذا آگے رب تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ، انہوں نے کہا جی ہمیں کوئی عذاب نہیں آئے گا، ہمیں کوئی عذاب نہیں آئے گا، ہمیں کوئی تکلیف نہیں آئے گی۔ سمجھایا نہیں سمجھایا مسئلہ؟ ہمیں کوئی تکلیف نہیں آئے گی، ہمیں کوئی عذاب نہیں آئے گا، ہمیں کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ کیوں؟ وہ کہتے تھے اگر ہمیں عذاب دینا ہوتا رب تبارک و تعالیٰ نے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا کے اندر اتنا مال کیوں دیتا، دنیا میں اتنا مال کیوں دیتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مال دیا ہے، دنیا کے اندر آسانی دی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں آسانی دینے والا ہے۔ یہ ان کا نظریہ تھا، اور انہوں نے دیکھا کہ اہل ایمان جو ہیں وہ سارے غریب ہیں، ہاں جی، کسی کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، کسی کے پاس پہننے کو کپڑے نہیں ہیں، تو انہوں نے کہا دیکھو بھائی جو یہاں مسکین غریب ہیں تو وہ تو آخرت میں بھی غریب مسکین ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں دے رکھا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں بھی دے گا اگر آخرت ہوئی تو، کیونکہ ان کا تو عقیدہ آخرت پہ ایمان ہی نہیں تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، فرمایا کہ حبیب کل ان کے اس اشکال کا جواب دے دیں آپ، ہیں آج بھی کہتے ہیں نا جی وہ دیکھو جی مولوی جو ہے مسکین ہیں سارے، ہیں اگر اللہ تعالیٰ ان پر راضی ہوتا تو اللہ تعالیٰ ان کو مال نہ دیتا، اللہ تعالیٰ نے کوٹھیاں بنگلے ہمیں دے رکھے ہیں جی، اور مولوی کہتے ہیں جنت میں ہم جائیں گے، یہ تو فکری غلط ہے ان کی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد میں کل حبیب آپ فرما دیں ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، میں کہ حبیب یہ آپ فرما دیں کہ بے شک میرا رب جو ہے وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو وسیع فرما دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو تنگ کر دیتا ہے۔ میں رب کے ہاں فیصلہ رزق کی کثرت پر اور عدم کثرت پر نہیں ہوتا، رب تبارک و تعالیٰ کے ہاں فیصلہ جو ہوتا ہے اس کی رضا اور ناراضگی کی بنا پر ہوتا ہے۔ رب تعالیٰ راضی کس پر ہے اور ناراض کس پر ہے رب تبارک و تعالیٰ؟ اندازہ لگائیں جی۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ جانتے نہیں ہیں، اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔